اس مسئلے کے سلسلے میں بہت ساری ویڈیو آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کے ساتھ الگ الگ لوگ آ رہے ہیں، اپنی اپنی رائے جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں، اپنی اپنی باتیں رکھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے بزرگوں دوستو کہ یہ بات تو بالکل مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ یو سی سی کا مدعا در حقیقت 2024 کے الیکشن کو جیتنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس بل کو پاس کر لے جانا، یکساں سول کوڈ کو پورے ہندوستان میں لاگو کر لینا، یہ سرکار کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے، لوہے کا چنا چبانے کے برابر ہے۔ لیکن حالات یہ ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے، ہم لوگ بچپنے سے سنتے آئے ہیں کہ جب سیاں ہو کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا، تو سب کچھ تو ان کا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھ اور کان کو کھلی رکھنا ہے۔ احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سڑکوں پر نعرہ لگے تو احتجاج ہے، ہم سڑکوں پر اتر کر ہلہ ہنگامہ کریں تو احتجاج ہے۔ احتجاج کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 22واں لاء کمیشن آف انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے اور 1 مہینے کا ٹائم دیا اس نے، 14 جون سے لے کر 14 جولائی تک پورے ہندوستان میں اس نے اس چیز کو عام کر دیا کہ بھائی ہم یکساں سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کیسا آئے گا، کس طریقے کا آئے گا، اس پر ابھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں رائے آپ سے مانگا گیا، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ تو ہر کسی کو اس ملک میں آزادی ہے۔ اس ملک میں 2 طریقے کے لا ہوتے ہیں، کرمنل لا اور سول لا۔ کرمنل لا سب کے لیے برابر ہے، چوری کرے گا تو 3 سال مسلمان بھی جیل جائے گا اور 3 سال ہندو بھی جائے گا، سکھ بھی جائے گا، عیسائی بھی جائے گا۔ کرمنل لا سب کے لیے برابر، لیکن سول لا وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اس میں سب کا اپنا اپنا حساب ہے، سب اپنے اپنے دھارمک گرنتھوں کے اعتبار سے اپنے لا کو لے کر کے چلیں گے۔ مسلم بھی پرسنل لا لے کر کے چلتا ہے اور ہمارا لا ہمارے لیے قرآن ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ تو سارا چھیڑ چھاڑ یہ سول لا کے ساتھ ہونا ہے، یہ بات تو طے ہے اگر یہ چیز آئے گی تب۔ لیکن لا کمیشن نے جو ہم سے یہ مانگا ہے کہ 14 جولائی تک آپ اپنی رائے دے دیجئے کہ اسے لاگو کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اپنی رائے دیں کہ نہیں کیا جائے۔ بولیے، ہے یہ ذمہ داری؟ اب کیسے ہم اپنی رائے دیں؟ اس کے لیے لنک ہے، اس کے لیے بارکوڈ مارکیٹ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور دیگر بڑی بڑی تنظیموں کی طرف سے بارکوڈ لنک آپ کو دیا گیا۔ جو لوگ اینڈرائڈ فون چلاتے ہیں ان کے پاس وہ لنک پہنچے گا، لنک کلک کریں گے، اپنا نام موبائل نمبر لکھ کر کے وہ میل کر دیں گے، ان کی طرف سے رائے چلی گئی لا کمیشن کو کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بولیے، اس میں کون سی گھبراہٹ اور پریشانی کی بات ہے؟ اگر کوئی کہے کہ رائے دینے میں ہم گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، تو ایسا نہیں ہے صاحب۔ لیکن جب رائے دینے کی بات آئی ہے اور ہمارے پاس آپشن لایا گیا ہے رائے دینے کے لیے، تو ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی رائے دیں۔ بولیے، دیں گے انشاءاللہ؟ اینڈرائڈ فون چلاتے ہیں، بارکوڈ کی ضرورت ہو مجھ سے لے لیجئے گا، جس کو لنک چاہیے مجھ سے مانگ لیجئے گا، میں آپ کو دوں گا، آپ اپنی رائے اس تعلق سے دے دیجئے۔ ایک بات ذہن نشی رکھیے۔ دوسری بات آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یو سی سی کے آنے سے، اب کہیے گا کہ فگر تو ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے، دینک بھاسکر نے اتراکھنڈ کا جو یونیفارم سول کوڈ جو اتراکھنڈ کا مسودہ تیار ہوا ہے، دینک بھاسکر نے اس کو چھاپا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ سے 13 معاملوں پر ہوگا اثر، اور یہ مسودہ تیار ہے اتراکھنڈ میں۔ اتراکھنڈ میں جب یہ قانون لانے کی بات آئے گی اور اگر یہ قانون آ گیا
تو میں آپ کو پرسوں کے ٹی وی چینل کے تعلق سے بتاؤں، انڈیا ٹی وی کی نیوز میرے پاس اویلیبل ہے کہ سرکار نے یہ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اتراکھنڈ میں اگر یونیفارم سول کوڈ آ گیا تو اس کو آدھار بنا کر کے پورے بھارت میں یونیفارم سول کوڈ کو لایا جائے گا، اگر آ گیا تب، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آئے گا تو ہمارا کیا نقصان ہے، اگر آئے گا تو ہمارا کیا نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یکساں سول کوڈ۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو ذہن میں ڈال دیتا ہوں میں، ایس سی ایس ٹی ان لوگوں کی جانب سے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی، سشیل کمار مودی اس کے ادھیکش بنے تھے، ابھی 2-3 دن قبل کی بات ہے، ان کی ادھیکشتا میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں بھارت سرکار کو، لا کمیشن آف انڈیا کو یہ بات لکھ کر کے دے دیا گیا کہ دلت کو، ایس سی ایس ٹی کو اس سے یونیفارم سول کوڈ سے باہر رکھا جائے۔ ان کے طرف سے ایک آدمی چلے گئے نا، آپ کی طرف سے کون گیا ہے؟ آپ کی طرف سے کون گیا ہے؟ رائے مانگا ہے تو کوئی ایک تو ہوگا جو ادھیکش بن کر کے آپ کی طرف سے آپ کی رائے کو وہاں تک پہنچائے گا۔ تو سنستھا کی تو ضرورت ہے، بھارت میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہے جو اس کام کو کر رہی ہے، اس کی جانب سے بھی یہ مسودہ گیا ہے کہ نہیں صاحب یونیفارم سول کوڈ آپ مت لائیے، ہمارا بھی اس میں نقصان ہے۔ اب ہمارا کیا نقصان ہے اس کو سمجھیے، میں وقت نہیں کہ میں 13 کا 13 آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن دینک بھاسکر میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم ایک ہی چیز کو لیتے ہیں، عدت سمجھتے ہی ہوں گے آپ جی، طلاق اور عدت، اس کو آپ سمجھیے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھیے گھر جا کر کے آرام سے، زیادہ گھبرانے کی بات نہیں، گھر جائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 288 سے لے کر 237 تک آپ اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ طلاق ہو جائے تو کتنے دن تمہیں عدت گزارنی ہے، یا تمہارا شوہر مر جائے تو ایک عورت کو کتنے دن عدت گزارنے ہیں، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا اسے کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اگر تم کرتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے، نہیں کرتے تو اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 228 سے لے کر کے 237 تک پورے طلاق اور عدت یا پھر عدت کے جو ایام ہیں اس کو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے عدت کو ختم کیا جاتا ہے تو قرآن کی آیت کو ختم کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ بولیے، ایک سمجھدار آدمی، کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اگر کیا جاتا، ابھی کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن کان تو کھلی رکھنا ہے نا، آپ کو آنکھ تو کھلی رکھنا ہے نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا رائے دیجئے کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ عدت ختم کرو گے تو وہ قرآن کی جو 228 سے لے کر 237 کی جو 9 آیتیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ بتاؤ آپ کیا بنے گا ان کا؟ جی، سورہ نساء میں آیت نمبر 11 پڑھیے گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، انہوں نے کہا کہ پراپرٹی میں سمانتا ہوگی، باپ کے جائیداد میں بیٹا اور بیٹی کو برابر دیا جائے گا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے کہ مرد کا حصہ عورت کے مقابلے 2 گنا ہے۔ اللہ نے کتنا دیا مرد کو؟ آپ کیا دے رہے ہو؟ دونوں کو برابر برابر۔ بتاؤ قرآن کی اس آیت سے مسلمان باہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے آپ، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے آنے سے مسلمانوں کا ہی صرف نقصان تھوڑا نہ ہوگا؟ ارے کیوں ہو ہمارا نقصان؟ جب ہمارے پاس قرآن ہی نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہی نہیں، تو پھر کیا بچا ہمارے پاس؟ پھر ہم کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں؟ میرے بزرگوں، دوستوں، کم سے کم آپ سے رائے مانگی گئی ہے کہ نہیں صاحب ہمیں نہیں چاہیے۔ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں چاہیے، نہیں تو میں بھی 13 پوائنٹ ہے، 13 پر انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے میں حوالہ دے کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، آپ سے گزارش ہے، رائے مانگی گئی ہے، آپ اپنی رائے ضرور دیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے، اے اللہ ہم جیے بھی قرآن کے لیے، مرے بھی قرآن کے لیے۔
اے اللہ ہم جیے بھی تیرے رسول کے لیے، مرے بھی تیرے رسول کے لیے، ایسے فتنوں سے بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن اور دامن مصطفیٰ جائے، ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ موت آ جائے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھوں سے قرآن اور دامن مصطفیٰ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ یہ میری ذاتی رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایز اے مسلم ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو دے کہ ہمیں یو سی سی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ جب لاؤ گے تو قرآنی آیات کا انکار ہوگا، جیسا کہ اتراکھنڈ نے مسودہ تیار کیا، بھاسکر نے اس کو چھاپا، اگر یہی آتا ہے تو پھر اس سے مسلمانوں کا نقصان تو ہے، قرآنی آیتوں کا انکار تو ہے، تو ہم اپنی رائے دینے کے لیے آزاد ہیں، ہم رائے دیں کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ نہیں چاہیے۔ ابھی آپ سے رائے مانگا گیا ہے، سڑکوں پر اترنے کو نہیں کہا گیا اور بے چین اور گھبراہٹ کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کان میں تیل ڈال کے سو جائیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا، اور یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اگر دروازے کھولے گئے ہیں اسٹارٹ کرو، شروعات کرو۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔